بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترمہ دوستو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ شروع ہی زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی۔ ابتدا میں آپ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بھی تھے، جس کو لے بالغ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے زید بن محمد کہلاتے تھے، مگر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نباہ نہ ہو سکا تو انہوں نے طلاق دے دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ٹوٹی، وہ یہ کہ متبنہ بالکل ہی بیٹے جیسا ہوتا ہے اور اس کی بیوی سے نکاح بھی نہ کرنا چاہیے، اس لیے اپنے نکاح کا پیام بھیجا۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں۔ یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی کہ اللہ سے مشورہ کیے بغیر میں کچھ جواب نہیں دیتی، جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ جل شانہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ پس جب زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حاجت کو اس سے پورا کر لیا تو ہم نے اس کو تمہارے نکاح میں دے دیا، تاکہ نہ رہے مومن پر تنگی اپنے لیے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں، جبکہ وہ اپنی حاجت ان سے پوری کر چکے اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کے دے دیے جو وہ اس وقت پہن رہی تھی، اور خود سجدے میں گر گئی اور 2 مہینے کے روزوں کی منت مانی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر بچا طور پر فخر تھا کہ سب بیویوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلے کی نوبت بھی آ جاتی تھی کہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوبہ ہونے پر ناز تھا اور ان کو آسمان کے نکاح پر ناز تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت کے قصے میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ اوروں کے ان سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی، یہ تھی سچی دینداری، ورنہ یہ وقت سوکن کے الزام لگانے کا تھا اور خاوند کے نگاہ سے گرانے کا، بالخصوص اس سوکن کے جو لاڈلی بھی تھی، مگر اس کے باوجود زور سے صفائی کی اور تعریف کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بزرگ تھی، روزے بھی کثرت سے رکھتی تھی اور نوافل بھی کثرت سے پڑھتی تھی، اپنے ہاتھ سے محنت بھی کرتی تھی اور جو حاصل ہوتا تھا اس کو صدقہ کر دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ازواج مطہرات نے پوچھا کہ ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون سی بیوی ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہو۔ وہ لکڑی لے کر ہاتھ ناپنے لگے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ہاتھ کے لمبے ہونے سے بہت زیادہ خرچ کرنا مراد تھا، چنانچہ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا وصال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ازواج مطہرات کی تنخواہ مقرر فرمائی اور ان کے پاس ان کے حصے کا مال 12,000 درہم بھیجے تو یہ سمجھے کہ یہ سب کا ہے، فرمانے لگے کہ تقسیم کے لیے تو اور بیویاں زیادہ مناسب تھی۔ قاصد نے کہا کہ یہ سب آپ ہی کا حصہ ہے اور تمہارا سال کے لیے یہ تو تعجب سے کہنے لگے سبحان اللہ، اور منہ پر کپڑا ڈال لیا کہ اس مال کو دیکھیں بھی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ حجرے کے کونے میں ڈال دیا جائے اور اس پر ایک کپڑا ڈلوا دیا۔ پھر برزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جو اس قصے کا نقل کر رہے ہیں کہ اس میں سے ایک مٹھی بھر کر فلاں کو دے دو اور ایک مٹھی فلاں کو، غرض رشتہ داروں اور غریبوں بیواؤں اور ایک ایک مٹھی تقسیم فرما دیا۔ اس میں جب ذرا سارا گیا تو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خواہش ظاہر کی، فرمایا کہ جو کپڑے کے نیچے رہ گیا وہ تم لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو رہ گیا تھا وہ لے لیا اور لے کر گنا تو 84 درہم تھے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی یا اللہ آئندہ سال یہ مال مجھے نہ ملے کہ اس کے آنے میں بھی فتنہ ہے، چنانچہ دوسرے سال کی تنخواہ آنے سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی کہ وہ 12,000 تو ختم کر دیے گئے تو انہوں نے 1,000 اور بھیجے کہ اپنے ضرورتوں میں خرچ کریں، انہوں نے وہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیے۔ باوجود کثرت فتوحات کے انتقال کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا نہ مال، صرف وہ گھر ترک تھا جس میں رہتی تھی۔ صدقے کی کثرت کی وجہ سے معاویہ مساکین کا ٹھکانہ ہے، ان کا لقب تھا۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ
کے یہاں تھی اور ہم غیروں سے کپڑے رنگنے میں مشغول تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم کو رنگتے ہوئے دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو خیال پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناگوار ہوئی، سب کپڑوں کو رنگے تھے، فوراً دھو ڈالا۔ دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب دیکھا کہ وہ رنگ کا منظر نہیں ہے تو اندر تشریف لائے۔ عورتوں کو بالخصوص مال سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی مخفی نہیں، اور رنگ وغیرہ سے جو انس ہوتا ہے وہ بھی محتاجی بیان نہیں، لیکن وہ بھی آخر عورتیں تھیں جو مال کا رنگنا جانتی ہی نہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی سا اشارہ پا کر سارا رنگ دھو ڈالا۔